السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے ہم نے سوشیالوجی کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی اور کلچر کو سمجھا. آج ہم سوسائٹی کی جو بیسک تھیوریز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. دا فرسٹ ون از اسٹرکچرل فنکشنل تھیوری. اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا، کیونکہ اس تھیوری کی بنیاد اس حدیث کے اوپر ہے. تمام مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں. اگر اس کی آنکھ درد کرتی ہے تو تمام جسم بیمار پڑتا ہے، اگر سر درد کرتا ہے تو تمام جسم بیمار پڑتا ہے. اٹس مین دیٹ مسلم امہ جو ہے وہ ایک پورے جسم کی طرح ہے. تو اگر ایک بھی پارٹ جو ہے وہ فنکشن صحیح سے نہیں کرے گا تو دوسرا پارٹ بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگا. یہی اس تھیوری کی جو ہے وہ بیسکس ہے. اس کو جو ہے وہ جو ہمارے سوشیالوجسٹ ہیں ہربرٹ اسپینسر، وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں. He was of the notion that society as a structure with interrelated parts designed to meet the biological and social need of the individual in that society. Furthermore, he argued that just as the various organs of the body work together to keep the body functioning, the various parts of society work together to keep society functioning. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے انٹر ریلیٹڈ پارٹس کا، ٹھیک ہے. اور یہ انٹر ریلیٹڈ پارٹس کس طرح سے ڈیزائن ہے؟ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی نیڈز جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے تو سوسائٹی جو ہے وہ ہی آرگیوڈ دیٹ جسٹ ایز اے ویریس آرگن آف دا باڈی ورک ٹوگیدر ٹو کیپ دا باڈی فنکشننگ. یعنی کہ انسان کا جسم جو ہے جس طرح سے تمام آرگنز سے مل کے بنتا ہے فنکشننگ کے لیے، اسی طرح جو سوسائٹی ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس سے مل کر بنتی ہے. جس طرح ہر آرگن کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ہر سوسائٹی کے پارٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے. اب یہ سوسائٹی کے پارٹس کیا ہیں؟ یہ ہیں آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. وہ کس طرح سے سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتا ہے؟ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے مورالٹی انگرین کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے جو ہے وہ اکنامک نیڈز پوری کرتا ہے، آپ کو ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر کے دیتا ہے جو آپ کے جو ہے وہ نیڈز پوری کرتے ہیں، اکنامک نیڈز. اسی طرح سے جو ہے وہ سالیڈیرٹی جو ہے وہ بلڈ اپ کرتا ہے. تو اس کے اوپر میں نے پورا ایسے لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں CSS 2019 کا جو ایسے ہے کلاس روم ڈیسائڈز فیوچر آف دا نیشن، اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں نے بات کی ہوئی. آپ اس کو دیکھ لیجیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سوشل انسٹیٹیوشن یعنی کہ کلاس روم کس طرح سے سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتا ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہے فنکشنز جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارمڈ ہو رہے ہیں بائی اینی سوشل انسٹیٹیوٹ. اچھا، اب انہوں نے اس کے بعد جو ایمال ترخیم صاحب نے اسی تھیوری کو فردر پروسیڈ کیا. ہی واز آف دا نیشن دیٹ applied Spencer theory to explain how societies change and survive over time. یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کی جو تھیوری ہے اسپینسر تھیوری، وہ بتاتی ہے کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ سروائیو کیسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہربرٹ اسپینسر تھے انہوں نے بتایا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک فنکشن ہے، کمپلیکس فنکشن ہے جس میں ڈفرینٹ پارٹس ہیں، وہ پرفارم کرتے ہیں سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے. اس کو فردر پروسیڈ ایمال درخیم نے کیا. انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہ جو پارٹس ہیں یہ اس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ سروائیول کو بتاتے ہیں کہ سروائیو کیسے کرے گی سوسائٹی. درخیم بلیو دیٹ سوسائٹی از اے کمپلیکس سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس that work together to maintain stability and that society is held together by shared values. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے اور انٹر ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس پر مشتمل ہے، اور کس طرح سے یہ پارٹس جو ہیں وہ سوسائٹی میں ایکولیبرم لے کر آتے ہیں. انہوں نے 2 طریقے بتائے. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جی سوسائٹی میں جو ہے ہی سارٹ ٹو ایکسپلین سوشل کوہیشن اینڈ اسٹیبلٹی تھرو دا کانسیپٹ آف سالیڈیرٹی. یعنی کہ جو سوسائٹی ہے وہ سالیڈیرٹی کے تھرو جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ جب سوسائٹی جو ہے وہ اس میں نیشنل کنسنسس ہوگا تو وہ اوبویسلی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی، کیونکہ جب سب لوگ کسی ایک چیز پر جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا، اب ان کی نظر میں سالیڈیرٹی جو ہے وہ 2 طرح کی ہے.
ان مور پرائمیٹیو سوسائٹیز اٹ واز میکینیکل سولیڈیرٹی، یعنی کہ جو پرانا دور تھا جب ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی تو میکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے وہ لوگوں کو منجمد رکھتی تھی، یعنی کہ سولیڈیرٹی اس میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی لے کر آتی تھی. کس طرح سے میکینیکل سولیڈیرٹی کیا ہے؟ میکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے وہ آپ کے کامن شیئرڈ بلیوز ہیں، آپ کی شیئرڈ ویلیوز ہیں، یعنی کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ شیئرڈ ویلیوز جو ہے وہ لوگوں کو منجمد کر کے رکھتی تھی، لوگوں کو کوہیشن کی طرف لے کر جاتی تھی. جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوا تو دورکہیم آرگیوز دیٹ ماڈرن کمپلیکس سوسائٹیز آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی آرگینک سولیڈیرٹی. جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوا، لیبر آف ڈویژنز ہوئی، اسپیشلائزیشن ہوئی، تو ہر ایک جو شخص ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جانے لگا. جیسے آپ شہروں میں اور آج بھی دیکھیں تو شہروں میں جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے، جبکہ گاؤں دیہات میں آج بھی جو ہے وہ شیئرڈ ویلیوز اور ایک کلیکٹیولی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو یہی ایک ڈفرینس ہے. جیسے جیسے اربنائزیشن ہوئی، جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ میکینیکل سالیڈیرٹی سے آرگینک سالیڈیرٹی کی طرف آ گئی. آرگینک سالیڈیرٹی کیا ہے؟ یہ تھنک انڈیپینڈنٹلی آرگنس، یعنی کہ ہر آرگن کو انڈیپینڈنٹلی لیتی ہے اور ہر آرگن کی ایک امپورٹنس ہے. جیسے آج ہم لوگ پی آر بناتے ہیں اور اس پی آر کے تھرو ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. فار انسٹنس مجھے اگر کسی اور سیکٹر میں انڈسٹریل سیکٹر میں جاب کرتا ہوں، مجھے کسی اور سیکٹر میں کام ہے، تو میں اپنی پی آر استعمال کروں گا اور اس پی آر کے تھرو ہم سب لوگ جڑے ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہاں شیئرڈ ویلیوز کے تھرو لوگ جڑے ہوئے تھے، جس کو میکینیکل سالیڈیرٹی کہتے ہیں. اب اس تھیوری کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اٹ واز انیبل ٹو اکاؤنٹ فار سوشل چینج. فار انسٹنس آئی ووڈ لائک ٹو گیو این ایگزامپل. ان دا لیٹ 18th century کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس سے پہلے ایجوکیشن کا جو رول تھا وہ تھا مورالٹی انگرین کرنا. اس کے علاوہ جو ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرتا تھا، لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی تو ایجوکیشن کا رول کچھ اور تھا. جیسے جیسے جو ہے وہ اپنا انڈسٹریل ریولوشن ہوا، ایجوکیشن کا رول چینج ہو گیا اور آج ایجوکیشن کا رول ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے اوپر ہے، اسپیشلائزیشن کے اوپر ہے. تو یہ جو چینج ہے، یہ چینج جو ہے اس تھیوری کو بتانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تھیوری تو بات کرتی ہے ایکولیبرم کی کہ جی سولیڈیرٹی ہوتی ہے اور سوسائٹی جو ہے ایکولیبرم کی طرف جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹی میں چینج آتا ہے اور جو سوسائٹی میں چینج آتا ہے یہ تھیوری وہ بتانے سے قاصر ہے. تو یہ اس تھیوری کی لمیٹیشن ہے کہ یہ جو ہے یہ نہیں بتاتا کہ فنکشن کیسے چینج ہوتے ہیں اور کیوں چینج ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے اسائنمنٹ کوشچنز ہیں. ڈفرینس بٹوین میکینیکل سالیڈیرٹی اینڈ آرگینک سالیڈیرٹی، اور واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے سوشل اسٹرکچر اینڈ اے سوشل فنکشن. تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ سیلف اسسمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ سمجھنا ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. فردر تھیوریز جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. چینل کی ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.